السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناممکن سے ممکن تک کا سفر۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو اپنی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت اور لگن سے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ تو آئیے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ رہنے دو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری فضول اور بے تکی خواہشات پر خرچ کروں۔ بزنس کرنا ہے تمہیں، اپنا ریسٹورنٹ کھولنا ہے۔ دنیا میں باقی لوگ مر گئے ہیں نا، جو تمہیں اپنا بزنس کرنا ہے، اپنا برانڈ اوپن کرنا ہے۔ وجاہت حسین نے حامی سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وجاہت کے سخت الفاظ اور طنزیہ لہجے سے حامد کا دل اور ہمت ٹوٹ گئی۔ ابو، مجھے ایک چانس تو دیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، حامد نے ہمت اکٹھا کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا تو پڑھائی میں اپنے آپ کو ثابت کرتے۔ مر مر کر پاس ہوتے رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دیں۔ فیضان کو دیکھو، وہ ڈاکٹر ہے، اور اپنے آپ کو دیکھو، در در کی خاک چھان رہے ہو۔ کوئی بھی جاب نہیں دیتا، دیں بھی کیسے؟ ڈگری دیکھ کر تمہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ جاب میرٹ پر ملتی ہے، پوزیشن ہولڈرز کو، تم جیسے نالائکوں کو نہیں۔ کہا بھی تھا MBBS کر لو، لیکن تمہیں تو BS کمپیوٹر سائنس پڑھنا تھا، تو لو اب مزے۔ وجاہت حسین نے غصے میں کہا۔ کھول دینا بچے کو ریسٹورنٹ، اب اس کو جاب نہیں مل رہی تو کیا کرے؟ لوگوں کے پاؤں میں پڑھ کر ان سے جاب کی بھیک مانگے؟ فائزہ بیگم نے وجاہت حسین سے کہا۔ تم خاموش رہو فائزہ، یہ سب تمہارے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ تم نے اسے سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ تم ماں بیٹے کی منمانی نے دیکھو اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ میری بات مان لیتا تو آج کسی اچھی جگہ پر ہوتا، یوں آئے روز نت نئے تجربے نہ کر رہا ہوتا۔ اور کہاں سے کھول دوں اسے ریسٹورنٹ؟ پیسے کون سا درختوں پر لگتے ہیں جو اتار کر اسے دے دوں؟ اپنے پیسوں سے کرے جو بھی کرنا ہے، میرے پاس اس کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ہو جائے اور کما کر لائے، ذرا اسے بھی پتہ چلے کہ پیسے کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پیسے کمانا اس جیسے آرام پرست شخص کے لیے ناممکن ہے۔ وجاہت حسین نے کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ اتنے پیسوں کا کریں گے کیا جو اولاد کے کسی کام کا نہیں۔ فائزہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ امی، آپ فکر مند نہ ہو، میں اب اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے اور اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ اگر ابو کو لگتا ہے کہ میں ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو میں ان کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں بھی فیضان سے کم نہیں ہوں، حامد نے ماں کو گلے سے لگا کر کہا۔ حامد وجاہت حسین اور فائزہ بیگم کی اکلوتی اولاد ہے۔ وجاہت حسین کی گاؤں میں چند زمینیں ہیں اور ان زمینوں کے پیسوں سے وہ اپنا اچھا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ کمال حسین وجاہت حسین کے بھائی ہیں اور فیضان ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ فیضان ڈاکٹر ہے اور اس کا اپنا ہسپتال ہے۔ وجاہت حسین بھی چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، لیکن حامد کا انٹرسٹ بزنس میں تھا اور یہی بات وجاہت حسین کو پسند نہ تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ کمال حسین اپنی فیملی کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو جاتا ہے۔ حامد کے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ زہر کھولتے تھے اور دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے تھے جو پل پل اسے تکلیف دیتے تھے۔ حامد نے اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ دن بھر مزدوروں کی طرح مزدوری کرتا، جب رات کو گھر واپس آتا تو اس کا سر پر باٹے اٹھانے کی وجہ سے پتھر ہو گیا تھا اور ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بھی وجاہت حسین کو ترس نہیں آتا تھا، بلکہ اس کے طنزیہ انداز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے حامد کو زمانے بھر کی باتیں سننی پڑتی تھی کہ دیکھو باپ کتنا امیر ہے اور بیٹا رول رہا ہے۔ حامد جہاں مزدوری کرتا تھا وہاں علیحدہ سے اس کو باتیں سننے کو ملتی تھی۔ لوگ اس کا طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے، لیکن حامد نے ہمت نہیں ہاری اور ڈٹا رہا۔ آخرکار حامد کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک مال میں ٹائپسٹ کی جاب مل گئی۔ اس کی ماہانہ سیلری 25,000 تھی۔ حامد نے مزید محنت شروع کر دی۔ جاب سے شام کو واپس آ کر حامد نے اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ اس طرح حامد نے اپنی سیلری اور ٹیوشن کی فیس سے کمیٹی ڈالی۔ کمیٹی نکلنے کے بعد حامد کے پاس کافی پیسے اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے اس نے ایک چھوٹی سی شاپ کرائے پر لی اور اس میں اس نے نان چنے اور سیری بائی کے ناشتے کا اسٹال لگایا۔ شروع میں اس کی شاپ پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے کھانے کے اچھے معیار اور اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے جلد اس کی شاپ فیمس ہو گئی اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔
جس سے اس کے پاس کافی اچھی رقم جمع ہو گئی، لیکن وجاہت کے طنزیہ جملوں نے حامد کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ریسٹورنٹ بنانا تھا نواب صاحب کو، اور شاپ کھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ حامد نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے باپ کے طنزوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی جاتا، لیکن کبھی کبھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر رو بھی دیتا تھا۔ وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وجاہت حسین لیور کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے علاج کے لیے ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ زمین بھی بک گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں لیور ٹرانسپلانٹ کا کہا۔ وجاہت حسین نے اپنے بھتیجے فیضان سے مدد مانگی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ وہ اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے اسپتال میں ایسی کوئی فیسلٹی ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ اس کے اسپتال میں شہر کا مایہ ناز آنکولوجسٹ تھا، لیکن فیضان نے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اپنے چچا سے منہ موڑ لیا۔ اب وجاہت حسین مایوس ہو گئے تھے، تو حامد نے اپنی جمع پونجی سے اپنے والد کا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وجاہت حسین کو احساس ہوا کہ وہ اپنے جس بیٹے کو نکما نکارا سمجھتے تھے، وہی آج ان کے صحت یاب ہونے کی وجہ ہے، اور جس فیضان پر ان کو گھمنڈ تھا، اس نے علاج تو دور اپنے اسپتال میں داخل تک نہیں ہونے دیا۔ کچھ عرصے بعد حامد نے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کر لیا۔ شہر کے مشہور ترین ریسٹورنٹس میں اس کے ریسٹورنٹ کا نام بھی آتا تھا۔ اس طرح حامد نے اپنی ماں اور خود سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور ناممکن کو ممکن بنایا۔ وقت کی کرنی کچھ ایسے ہوئی کہ فیضان کے غلط انجیکشن لکھ کر دینے کی وجہ سے ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پیشنٹ کی فیملی کا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ انہوں نے فیضان کی ہلاک رپورٹ درج کروا دی۔ عدالت نے اپنی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ وجاہت حسین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ان کو اپنے بیٹے پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ خیر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے بھتیجے سے زیادہ لائق اور قابل بھروسہ ہے، اور حامد نے اپنی دن رات کی محنت سے اپنا ذاتی ریسٹورنٹ اوپن کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہر ناممکن کام کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وجاہت حسین نے حامد سے معافی مانگی اور حامد نے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ والدین کو اپنی اولاد پر اعتبار کرنا چاہیے۔ جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دینا چاہیے۔ ان پر سخت نکتہ چینی اور طنز کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو خوبیاں ان کی اپنی اولاد میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کا بیٹا نام کما سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے اپنی پسند کی فیلڈ میں، وہ کسی اور فیلڈ میں نہیں کر سکتا۔ ہر بچے کے اندر ایک الگ صلاحیت، ایک الگ خواب اور ایک الگ راستہ ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ والدین اس کے خوابوں کو سمجھیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے قدموں کو کمزور نہ کریں، کیونکہ جب اولاد کو اپنے والدین کی دعائیں اور اعتماد مل جائے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ تنقید انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر اعتماد اور محبت اسے مضبوط بنا دیتی ہے۔ اپنی اولاد کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر کامیابی وہیں ملتی ہے جہاں دل راضی ہو اور شوق زندہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔